الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، موجودہ دور میں ہر آدمی اپنی جگہ مسلک، مذہب، جماعت کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے، جو دوسروں کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ کہتا کہ جی ہم حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں۔ بولے کچھ لوگ تو ایسے دہریہ بنے ہوئے ہیں کہ بھئی نہ ان کی سنو نہ ان کی سنو، نہ اپنی کرتے چلو، کیونکہ مولوی آپس میں سب جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج ہمارا معاشرہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہیں تمہارے کیے کہ تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کی ہمیشہ فکر کرنا۔ ہر انسان کسی پر تنقید نہ کرے، کسی کو انکار نہ کرے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہے، بلکہ ہر آدمی موجودہ دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں، اصلاح کریں قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی اتباع کر کے اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور اطمینان بھی دلایا جاتا ہے کہ آدمی اگر راہ راست پر گامزن ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے حتی المقدور، تو دوسروں کی گمراہی کا وبال اس کے سر نہیں ہوگا، اس لیے کہ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی، ہر شخص اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، دوسروں کے گناہوں کا اس کے سر پر کوئی بوجھ لادا نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اسی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے کہ مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگو تم آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اسے نہیں بدلیں گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر عام ہو جائے گا۔ تو اللہ کا عذاب آئے گا اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو اپنی دعوت کو جاری رکھیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی قبول کرے کہ نہ کرے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو کسی کا وبال ہم پر نہیں ہوگا۔ تو برے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، خواہ اجنبی ہوں اور دور کے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کا مطلب یہ بتاتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ کے احکامات پر عامل ہو جائے، برائیوں سے بچ جائے، اس پر گنہگار لوگوں کے گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت مقاتل سے مروی ہے کہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے، برے لوگوں کو برائی کی سزا ملے گی اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اللہ کے پاس ملے گی۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑیں گے، دعوت کا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بات ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ تم بھلائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرتے رہو، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت کا کام کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صحیح سنتوں کی نشر و اشاعت کرتے رہو، یہاں تک کہ بخیلی کی پیروی لوگ کیا کریں گے، بخیلی کی پیروی کرنے لگے، شحن متبعن، یعنی بخیلی کے پیچھے دنیا کی ہوس میں پڑے رہیں گے، دنیا داری ان کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ اور فرمایا
خواہشات نفس کی اتباع کریں گے، خواہشوں کے غلام بن جائیں گے، اور دنیا کی پسندیدگی اور دنیا لوگ کرتے رہیں گے۔ ہر شخص اپنی رائے پر پھولا نہ سمائے گا، اپنی رائے پر نازاں ہوگا۔ اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول رہا کرو، عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں، اس وقت دین اسلام پر جمے رہنے والا جو بھی اچھے اعمال کرے گا، جو بھی دین پر قائم رہے گا، جیسے آپ نے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ اور پوچھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت دین پر جمے رہنا، عمل صالح کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا، اس کا اجر و ثواب 50 لوگوں کے برابر ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ 50 آدمی ان میں سے ہیں یا ہم میں سے؟ کہا تم میں سے، یعنی صحابہ کرام میں 50 صحابہ کرام کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جو انسان ایسے حالات جیسے کہ آج موجودہ ہمارے حالات ہیں، ہر ایک مذہب کے علماء اپنی جماعت، اپنے ماننے والوں کو پکڑ کے رکھا ہے۔ قرآن و سنت کی دعوت آتی ہے تو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی مقلد کہتا ہے، کوئی غیر مقلد کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی یہ وکٹوریا کی اولاد کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا زمانہ ہو گیا ہمارے لوگوں کے آج کے دور میں کہ لوگ کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، اس وقت میں یہ حدیث امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں ہے جو آج تو تمہارے باتیں لوگ مان لیتے ہیں، مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے والا اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی، اور ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگے رہنا۔ تو اس طرح سے آج ہمارے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ جو قرآن و سنت کا ہم پرچار کرتے ہیں تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور علامہ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور بات نقل کی ہے، سنو جب تک تمہارے دل نہ پھٹیں، تمہارا مقصود ایک ہی ہو، تم میں پھوٹ نہ پڑی ہو، اور تم میں لڑائی دنگے شروع نہ ہو جائیں، تم اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہو، امر بالمعروف، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہو، نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو۔ ہاں جب دلوں میں جدائی پیدا ہو جائے، آپس میں اختلافات زیادہ ہو جائیں، لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد شروع ہو جائیں، اس وقت صرف اپنے تئیں پابندی شریعت رکھنا کافی ہے، اور وہی وقت ہے اس آیت کے عمل کا۔ علامہ ابن جریر نے اس بات کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو اور بھی اس طرح کی بہت ساری تفسیر اس سلسلے میں آئی ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب تم نے اچھی بات کی نصیحت کر دی اور ایک بری بات سے روک دیا، پھر بھی کسی نے برائیاں کرنے کی اصرار کرتا ہے، یعنی حق بات کے مقابلے میں بدعتی اور مشرک لوگ اپنی بات کو ہی زور لگاتے ہیں، تو نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، یعنی سنت کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا وقت وہ ہے جب مسجد دمشق کا کلیسا ڈھا دیا جائے اور تعصب بڑھ جائے۔ لوگوں میں آج تعصب کی اندھی تقلید ایسی بڑھ گئی ہے کہ لوگ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر آنے کے بعد بھی، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی، اور کتاب و سنت کے دلائل ان کے سامنے آنے کے بعد بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی تقلید میں، اپنے تعصب میں اندھے بن چکے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، روز قیامت تمہارے اعمال کا جو حساب ہے، تمہیں دوسروں کے کسی کا بدلہ، کسی کا گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر اور کتاب و سنت کی دعوت کو مسلسل جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، حق کی بات سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
دنیا میں کسی بھی عالم، کسی بھی امام، کسی بھی محدث، کسی بھی انسان کی محبت سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی بصیرت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ایمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔